ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم پروگرام افطار کی رونقیں میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب، قاری امداد اللہ عزیز صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں آج خدا کی بہت بڑی، اللہ پاک کی بہت بڑی صفت ہے الرزاق کو. میرے خیال سے رزق انسان کی زندگی کی بڑی خوشیاں بھی لے کر آتا ہے، اور اگر کہیں بھی کسی بھی طرح کا رزق کم ہو جائے تو وہ پریشانیوں کا باعث بھی بنتا ہے. انسان کا اپنا کتنا ہاتھ ہوتا ہے رزق کی برکت کو ختم کرنے میں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں انسان ہی کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے رزق کی برکت ختم کرنے کا، کیونکہ رب کائنات تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. تو رزق کی برکتیں ختم ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ناشکری کرنا، کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے زبان سے عمل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. ناشکری عملاً زبان سے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کس حال میں ہے، وہ روتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت پریشان ہوں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو یہ ناشکری ہے. زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ وہ اللہ کا شاکر بندہ ہے، ورنہ رزق سے اور تمام چیزوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. دوسرا، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کا غلط استعمال، اللہ نے جو علم دیا ہے اس کا غلط استعمال برکتوں کو اٹھا دیتا ہے. پھر بندوں میں تقسیم نہ کرنا، بندوں میں انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا، اللہ کے نام پر بندوں کو نہ دینا، رزق اٹھ جاتا ہے. آج یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ جو میں نے کمایا ہے وہ میرا ہے، جبکہ سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رازق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے. اس رزق میں تمہارے گھر والوں کا، تمہارے قرابت داروں کا، تمہارے جو محتاج ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کا حصہ ہے. زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ بھی حضور نے فرمایا تمہارے رزق میں دوسروں کا حصہ ہے. تو اگر انسان اپنی نیت کو صحیح رکھے، انفاق فی سبیل اللہ کرے اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دے. ہم ایک بھوکے اور پیاسے شخص کو، اجنبی کو تو کھلا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ریلیٹیوز میں ضرورت مند ہوتے ہیں ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے. اور جو فوقیت دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اپنے رزق پر دوسروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. بندے کے اعمال اگر برے ہیں تو رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے. قسم کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مال تو بیچ دیتے ہو، برکت اٹھ جاتی ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے. وہ جو کمائی ہے وہ کہیں غلط رستوں وہ کہیں غلط یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جس سے برکت اٹھ جاتی ہے. ماہ رمضان المبارک میں برکت کے حصول کے لیے تلاوت قرآن، اور یہ برکتوں کو اللہ نے جمع کر دیا کہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے عمل سے برکتوں میں اضافہ کرنا. یقیناً ناظرین، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک بزرگ نے فرمایا کہ تیرا اس چیز کا شکر، تیرا اس چیز کا شکر، تیرا اس چیز کا شکر، تو ندائی کہ تو نے تو شکر ادا کیا ہی نہیں. آخری جو جملہ تھا کہ یا اللہ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. تو ہاں یہ شکر ہے، یعنی بیش بہا نعمتیں، ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکے. اور آج کی جو گفتگو کا ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر رازق کو راضی رکھنا ہے تو رزق کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو رزق سے بے اعتنائی کو دور کیجئے، رزق کی بے حرمتی سے بچیے. ہم بالکل اختتامی لمحات میں ہیں، یہ افطار ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہم اس اذن رب کا انتظار کریں گے، اور اذن رب کے انتظار کے دوران یہ جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. تو میں قاری امداد اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے. ہم اس اختتامی وقت میں ہے. میں ہم دونوں مہمان نگرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہماری اس افطار کی رونقیں کے پروگرام کو رونق بخشی. میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا، قاری صاحب دعا فرمائیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك وإنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الہ العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے سینوں کو قرآنی تعلیمات سے منور فرما. الہ العالمین ہمارے اخلاق کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مزین فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں کو
قرآنی تعلیمات سے منور فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین حرام کمائی اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو تمام مسلمانوں کو باہمی طور پر ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں باہمی اخوت محبت اور مودت نصیب فرما۔ دین کا غیر معمولی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام افطار کی رونقیں۔ کل آج جس طرح ہم نے اللہ کے صفاتی نام الرزاقوں پہ بات کی، کل ہم اللہ کے صفاتی نام الہادیوں پر بات کریں گے اور اسی طرح افطار کی رونقیں سجیں گی۔ کل تک مجھے اور تحریم کو اجازت دیجیے، کل پھر پروگرام لے کر حاضر ہوں گے افطار کی رونقیں۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شهر الرحمة والغفران يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، شهر